اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں کہیں بھی خوش و خرم رکھیں۔ جی ہاں، ہماری وہ سعودی عرب کی جو فسادن ہے وہ بہت رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مجھے کسی نے کچھ کہہ دیں بھائی، ہر وہ شخص یا بیوو ہو، یہ ہو، ستارہ ہو، جب آپ کچھ اس طرح کا مسئلہ لے کر آتے ہیں تو اس کی وضاحت بھی کر دیا کرے، ورنہ بہت ساری کہانیاں جتنی منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں بھی، لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے کچھ کام کر ڈالا ہے، کیونکہ یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے۔ اب اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے، آپ نے سلمیٰ یاسین کی طور پہ اس کا کئی زمانے کے لیے بہت کچھ کام کیا تھا، غلط کام کیے تھے، کہیں سے فوٹی چھڑائی تھی، اس طرف سے آپ کو عذاب مل رہا ہو تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون دے اور توبہ کریں۔ جی ہاں، میں یہ بتا دوں، سلمیٰ یاسین اپنے ہسبینڈ اصغر کے ساتھ عمرہ کرنے گئی ہیں، اور خانہ کعبہ کے سامنے جا کے انہوں نے وہی بات دہرائی ہے کہ میں نے جو الزام لگایا، خلاصہ یہی تھا کہ میں نے جو الزام لگایا غلط نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہم معاف کریں۔ اور اب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی اگر ایسی بات ہے تو اصغر کا نکاح جو ہے سلمیٰ سے ختم ہو گیا، فتویٰ لو، ایسے نہیں ہوتا، کوڑے لگاؤ۔ تو میں آپ کے لیے کہہ دوں کہ جی اگر کوئی شخص اپنی سالی کے ساتھ، بیوی کی بہن کے ساتھ کچھ زنا وغیرہ کر لیتا ہے، نعوذ باللہ، اس سے بیوی کے اور میاں کے رشتے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ قائم رہتا ہے۔ ہاں، توبہ کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ عمرہ کرنے گئے، وہ توبہ کریں اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ گناہ معاف آج کل کے دور میں ہو جاتا ہے۔ باقی سزا وزا اگر وہ دوبارہ کرے گا تو الگ بات ہے، لیکن جو ہے معافی کا آج کل طریقہ یہ کوڑے چھوڑے جو ہے اب اس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں ستارہ یاسین کے آسمان کی۔ انہوں نے ایک عجیب ہی بات کر دی کہ وہ چھوٹی سی عمر میں تھی، ان کا ایک ڈرائنگ روم تھا جہاں پہ ایک بیڈ تھا، ایک چٹائی تھی، وہ اپنی ایک کزن کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی، بیڈ کے نیچے چلی گئیں، تو انہوں نے جب دیکھا تو کچھ ہو رہا تھا، گناہ ہو رہا تھا، پھر وہ چھپ گئی۔ انہوں نے اپنی کزن کو بھی نہیں بتایا، اپنی ماں کو بتایا، تو ماں نے اسے منع کر دیا، تو کہنے لگی یہ کیا مطلب ہوا ستارہ یاسین؟ آپ کے خاندان کی جس طرح نینا وغیرہ کہانیاں کھل رہی ہیں کہ یہ تو بچپن میں آپ کے کام ہوتا رہا ہے، تو کیا آپ کو خیال ہے کہ آپ کی جو طیبہ سہمی رہتی ہے، کبھی آپ نے سوچا ان کو اکیلے چھوڑتے ہوئے؟ کبھی آپ نے وہ منظر یاد نہیں کیا کہ کیا آپ کی بچی جو آپ بے فکر ہو کے چھوڑ جاتی ہیں، اور آپ کے گھر میں اتنے لوگ آتے جاتے ہیں اور ان کے اوپر رکھ کے آپ باہر بھی گھومتی پھرتی ہیں، کیا آپ کی بچی نے تو نہیں کوئی ایسے واقعہ دیکھ لیا جو طیبہ سہمی سی رہتی ہے؟ آپ کا ذہن کبھی اس طرف نہیں گیا؟ انسان اگر تجربہ اس بچپن میں جو واقعات ہو جاتے ہیں نا غلط، اپنی اولاد پہ وہ گزرنے نہیں دیتا۔ آپ، مجھے نہیں لگتا، آپ جس طرح کی واقعات بتاتے ہیں، آپ کے گھر میں کاشف بھائی کا بیٹا بھی آتا ہے، اس کے ساتھ جس طرح طیبہ اٹھتی بیٹھتی، آپ نے کبھی بھی کوئی کیئر نہیں کری، تو آپ کا اچھی مائن تو اپنے ماضی کے کڑوے حقیقت سے سبق سیکھتی ہے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، ہمیں تو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اور آپ نے یہ کہانی جو ہے نا اپنی سسٹر پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جیسے آپ پہلے پائل کو بتائی تھی، اس طرح سے مجھے کچھ لگتا ہے کہ یہ کہانی، اب آپ کی کہانی میں کتنی سچائی ہے، ثبوت کیا ہے؟ مطلب آپ جو کچھ بولو گی ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کے زیور نے گھر بھی بن گیا، آپ کے بھائی بھی لے گئے آپ کا زیور، وہ بیچ بھی دیا ہیں جی، اور بینک میں بھی رکھا گیا، اتنا زیادہ زیور تھا آپ کے پاس، اور پھر ایک جگہ فوراً وہی اسی دور میں آپ کے ابو کے پاس جوتے نہیں تھے نئے، اور ان کے آپ کو 50 روپے دینے کے نہیں تھے، ایک طرف غربت آ جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہانی ملتی نہیں تو ہم اس بات کو کیسے یقین کر لیں؟ کیونکہ آپ اپنی آج کی لائف میں بھی اپنے بچیوں کا اس طرح خیال نہیں رکھتی اس عمر میں، حالانکہ آپ کی بچی جو سیمی رہتی، اس نے پھر کیا کچھ دیکھا ہے؟ ہاں سارا بتاؤ نا، پھر آپ نے کبھی اس کی کیئر نہیں کی تو کہانی میں کہیں نہیں، بلکہ ایک عجیب سے آپ کے اور آپ کے سبسکرائبر تو چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، وہ آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہیں آپ کیا میسج دے رہی ہیں عجیب و غریب قسم کا؟ مجھے لگتا ہے جب سے آپ نے زمین تارے اشارے جو شروع کیے نا، اس سے آپ کا خاندان بھی ہل گیا ہے، اور بیک میں آپ نے اپنے پیچھے نینا کی تصویر لگائی، جسے نینا ڈر گئی کہ ابھی یہ میرے پر ہی راز کھولے گی آگے چل کے، اور ایک فرینڈ اس کی آگے، تو اس لیے اس نے خود ہی کھول دیا، بھائی میری جان چھوڑو، وہ آپ کی طرح تو تھی نہیں، ورنہ اس سے بھی وہ بڑی اپنے آپ کو مشہور کر لیتی، چھپا کے بعد کھلتی، جب کھلتی رگڑے رکھتی۔ بہرحال خاندان تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ڈسکشن کیجیے، البتہ مریم فہد جو رو رہی تھی دھو رہی تھی، ذرا ان کا خیال رکھنا کہ ان کے ہسبینڈ میں دوسری شادی تو نہیں کر لی، یا مریم کا دل اصغر پہ آ گیا اور جی وہ ان کی دوستی ہو گئی ہے بیگم کے ساتھ، سلمیٰ کے ساتھ، تو وہ ہائے ہو کر رہی ہیں، کچھ پتہ کر لیں اس کا رونے کی اصل وجہ کیا ہے، اور مہربانی جو
آپ کیمرے کے سامنے کوئی بھی آئے گا نا مکمل کوئی بات چھوڑا کرے میرے جیسا منہ اتنی باتیں ہو جائیں گی جو کہ اور ستارہ ایک بات میں یہ یاد کر دوں، آپ نے کہا تھا نا وہ ہم بیڈ کے نیچے چھپے تھے، چرپائی کے اوپر تھی، اس پہ کچھ ہو رہا تھا، میں نے دیکھا۔ ویسے دیکھنے کی تو ضرورت نہیں تھی کیونکہ چرپائی پہ جب ایسا کون سا گناہ تھا بھائی جسے آپ گناہ کہہ رہے ہیں؟ اگر کچھ طرح کا گناہ تو اس میں تو چرپائی سے اگر کوئی دو شخص آپس میں گلو مستی کر رہے ہوتے تو چو چو کی تو آواز آتی ہے نا، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے میں دیکھوں تو؟ بلکہ آپ کو یہ بولنا چاہیے کچھ آوازیں آ رہی تھیں عجیب و غریب قسم کی چرپائی کی کچر کچر کرنے کی، تو میں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے چرپائی پہ، تو پھر میں نے دیکھا، پھر میں چپ ہو گئی۔ آپ کے مطابق تو خاموشی بہت تھی اور آپ یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کوئی ہے نہیں تو ہم نکل جائیں، تو آپ کی کہانی جھوٹی جھوٹی جھوٹی۔ بڑے سائنسدان بیٹھے ایکسپلین کرنے کے لیے، تم جھوٹی، تمہاری کہانی جھوٹی نکل گئی نا، نکل گئی نا، ٹاڑا چو۔